آپ کی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں سب سے یونیک بنانے کے لیے آپ کی پرسنالٹی کو ہی آپ کی پروڈکٹ کا ایک پارٹ بنا دے، کیونکہ کمپیٹیٹرز آپ کی پروڈکٹ کاپی کر سکتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی نہیں۔ امریکن انویسٹر مارک کیوبن کے سامنے اگر دو لوگوں کو رکھا جائے جس میں سے ایک نے MBA کیا ہو اور ایک نے ریورک بک ریڈ کی ہو، مارک کیوبن اپنے پیسے اسے دیں گے جس نے ریورک بک کو ریڈ کیا ہو۔ چلیے جانتے ہیں اس بک میں کیا ہے۔ آج کی ہماری جنریشن نے بزنس کے ساتھ سٹارٹ اپ، انٹرپرینیور اور فنڈنگ جیسے کئی نام جوڑ کر خام خواہ اسے کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے۔ اس لیے آج ہم بیس کیمپ کے فاؤنڈر جیسن فریڈ کی بک ریورک سے کچھ ایسی باتیں سمجھیں گے جس سے ہم سیکھیں گے کہ سرٹیفکیٹ، ڈگری، شائنی سوٹ اور لگژری آفس کے بغیر بھی آپ ایک پروفیٹیبل بزنس سٹارٹ کر سکتے ہو، کیونکہ جیسن فریڈ نے ان پرنسپلز کو فالو کر کے ہی بلین ڈالر امپائر بیس کیمپ کو بلڈ کیا ہے۔ آج ورلڈ وائڈ 3.3 ملین سے زیادہ کمپنیز اپنے پروجیکٹ کو مینج کرنے کے لیے بیس کیمپ یوز کرتی ہیں، اور اس میں ابھی 56 امپلائیز ہی کام کرتے ہیں اور کمپنی پروفیٹیبلی گرو بھی ہو رہی ہے۔ جانتے ہیں 4 پرنسپلز جو جیسن فریڈ نے بیس کیمپ کو بلڈ کرنے میں یوز کیے، جو آپ کو بھی اپنا بزنس سٹارٹ کرنے میں ہیلپ فل ہوں گے۔ نمبر 1، اسکریچ یور اون ایچ۔ امریکن ٹریک کوچ بل بومین اپنے ایتھلیٹس کے لیے لائٹ ویٹ اینڈ ہائی کوالٹی رننگ شوز کی تلاش میں تھے، لیکن کہیں اس کوالٹی کے شوز جو وہ چاہتے تھے نہیں ملے۔ اس لیے انہوں نے خود اپنے ورک شاپ میں ربر اور ویفل آئرن کی مدد سے اپنی ایتھلیٹس کے لیے شوز بنائے جو سٹرونگ تھے اور لائٹ ویٹ بھی تھے۔ وہ شوز بنانے کا پروسیس آگے جا کر ایک کمپنی بنی جس کو پوری دنیا نائکی کے نام سے جانتی ہے۔ کچھ ایسے ہی ایلیشا اوٹس روز سیڑھیاں چڑھنے سے کافی پریشان ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے ایلیویٹر انوینٹ کیا۔ سملرلی آتھر نے سٹارٹنگ میں ایک ویب ڈیزائن کنسلٹنگ فرم سٹارٹ کیا تھا۔ وہ الگ الگ کمپنیز کے پروجیکٹس کو ہینڈل کر رہے تھے، تب انہوں نے نوٹس کیا کہ اتنے سارے کام کو ہینڈل کرنے کے لیے مارکیٹ میں کوئی اچھا ٹول اویلیبل نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے خود کے لیے ایک سافٹ ویئر بنایا جو پروجیکٹس کو ایزیلی مینج کر سکے، اور یہ لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ جیسن فریڈ نے ویب کنسلٹنگ چھوڑ کر وہ سافٹ ویئر سیل کرنا سٹارٹ کر دیا، جو آج انہیں ملینز آف ڈالر بنا کے دے رہا ہے۔ ان تینوں ایگزامپلز کو نوٹ کریں تو ایک چیز کامن ملے گی کہ ہر ایک انسان کو اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی ایچ یعنی پرابلم فیس ہوئی ہے، پھر انہوں نے اس ایچ کو ختم کرنے کے لیے سلیوشن فائنڈ کرنا شروع کر دیے، وہ سلیوشن ہی ان کا بزنس بن گیا۔ سیم اسی طرح آپ بھی نوٹ کریں آپ کو آپ کی لائف میں ڈیلی کیا کیا پرابلمز ہیں اور آپ کس طرح اس ایچ کو اچھا پروڈکٹ بنا کر سکریچ کر سکتے ہو۔ یعنی بزنس سٹارٹ کرنے کا سب سے ایزی اور بہتر طریقہ ہے کہ ایسی پروڈکٹ بنانا جس کی آپ کو خود ضرورت ہو۔ نمبر 2، سٹارٹ اے بزنس ناٹ سٹارٹ اپ۔ جب لوگ سٹارٹ اپ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو انٹرپرینیور مانتے ہیں اور کہتے ہیں بزنس کرنے کا اصلی مزہ رسک لینے میں ہے۔ اسی سوچ سے وہ ایکسپینسو اکوپمنٹ، آفس، برانڈنگ اور ایڈورٹائزنگ جیسی فضول چیزوں پہ خرچ کرنے کے لیے اتنا فنڈنگ لے لیتے ہیں کہ ان کے سٹارٹ اپ پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں رہتا۔ ان کو بس بورڈ آف ڈائریکٹرز اور انویسٹرز کے آرڈر کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے سٹارٹ اپ سٹارٹ کیا تھا آپ کے ویژن سے کسٹمرز کے پرابلم کو سولو کرنے کے لیے، لیکن اس مائنڈ سیٹ سے آپ کے اس ویژن کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، یعنی آپ کسٹمرز کی وانٹ کی بجائے انویسٹرز کی وانٹ کے مطابق ڈیسیژن لیں گے، جو کہ بعض اوقات مینٹل سٹیج بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے آتھر کہتے ہیں آپ سننے میں کول لگنے والے سٹارٹ اپ اور انٹرپرینیور جیسے ورڈ کو بھول جائیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بزنس مین کی طرح دیکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے سرٹیفکیٹ، مہنگے سوٹ اور لگژری آفس کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو بھی سٹارٹ کرنا چاہتے ہو ڈے 1 سے خود کو بزنس مین کی طرح دیکھو۔ جو بھی چیز اویلیبل ہے اسی سے سٹارٹ کر کے آہستہ آہستہ اینڈرائڈ ورژن کی طرح اسے اپ ڈیٹ کرتے جاؤ۔ جیسن فریڈ کہتے ہیں کہ جب آپ پہلی بار پبلک سپیچ دینے جاؤ تو 10,000 لوگوں کے سامنے سپیچ دینے سے بہتر ہے کہ پہلے 100 لوگوں کے سامنے ہی سپیچ دی جائے، جس سے آپ کو امپروو ہونے کا چانس ملے گا۔ یعنی فنڈنگ لے کر ایک ہی ساتھ لاکھوں لوگوں تک اپنی پروڈکٹ پہنچانے سے بہتر ہے پہلے تھوڑے لوگوں سے سٹارٹ کیا جائے، اور فیڈ بیک اینڈ امپروومنٹ سے جب آپ کی پروڈکٹ لاکھوں لوگوں تک پہنچے
تو ایکسیلنٹ ہو جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انٹرپرینیور کے لفظ کو تھوڑا ڈاؤن ٹو ارتھ کر کے سٹارٹر سے ریپلیس کرنا چاہیے، جو سب کو چھوٹا مگر خود کا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے انکریج کرے۔ نمبر 3، سٹارٹ ایٹ دا ایپی سینٹر۔ سمجھیں کوئی برگر کا ریسٹورنٹ سٹارٹ کرنا ہے تو اس کو سکسیسفل بنانے کے لیے کون سی چیز کا ہونا زیادہ ضروری ہے، سٹائلش ریسٹورنٹ یا ٹیسٹی برگر؟ جو چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہوں گے آپ کے برگرز۔ بھلے ہی آپ کے پاس لگژری ریسٹورنٹ نہ ہو، مگر برگرز بہت ٹیسٹی ہوں گے تو لوگ آپ کو زیادہ لائک کریں گے، یعنی برگر آپ کے بزنس کا ایپی سینٹر ہوگا۔ آپ کا ریسٹورنٹ کتنا ہی اچھا ہو، مگر جب تک ایپی سینٹر یعنی فوڈ اچھا نہیں ہوگا وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ زیادہ تر لوگوں کو یہی پرابلم ہے کہ وہ اپنے پیسے اور ٹائم ایسی چیزوں پر ویسٹ کر دیتے ہیں جن کا ان کے بزنس کے ایپی سینٹر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آتھر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نیسیسٹی پوری کر لیں، لگژری بعد کی بات ہے۔ اس لیے آرکیٹیکٹس گھر بناتے وقت سٹارٹنگ میں ہی بیسک سٹرکچر اور پلان تیار کرتے ہیں اور بعد میں فردر چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ آپ کو اپنا بزنس ایسی چیزوں کے اراؤنڈ بلڈ کرنا چاہیے جو سالوں بعد بھی تبدیل نہ ہوں، جیسا کہ ایمیزون کا کور ہائی کوالٹی، منیمم پرائس اور فاسٹ شپنگ ہے، اور آج سے 10 سال بعد بھی لوگوں کو ہائی کوالٹی، منیمم پرائس اور فاسٹ شپنگ چاہیے ہوگی۔ اس لیے سٹارٹ میں آپ کا فوکس ایپی سینٹر یعنی کور پر ہونا چاہیے اور لگژریز پر نہیں۔ ایپی سینٹر کو فائنڈ کرنے کے لیے جانیں کہ آپ کے بزنس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو نکال دینے سے مکمل بزنس بند ہو سکتا ہے، وہ چیز ہی آپ کے بزنس کا ایپی سینٹر ہے۔ نمبر 4، pour yourself into product۔ امریکہ میں $1 بلین ریٹیلر کمپنی زیپوس شوز سیل کرتی ہے جو نزدیکی سٹورز پر بھی اویلیبل ہیں، لیکن پھر بھی لوگ zeppos.com سے شوز خریدنا پسند کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کسٹمر سروس ایکسپیرینس کو ہی اپنی کمپنی کا پارٹ بنا دیا ہے، جہاں کال کرنے پر امپلائیز فرینڈلی انوائرمنٹ میں بات کرتے ہیں، اور وہ چیز ہی شوز سیلر کے درمیان زیپوس کو یونیک بناتی ہے۔ آتھر کہتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ کو کاپی ہونے سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ بنا دیا جائے، یعنی کسٹمرز کو ایڈورٹائزنگ سے لے کر سروس تک ہر چیز تک آپ کی پرسنالٹی دکھنی چاہیے۔ جیسے ایپل کے بلب سسٹم ان کے سٹور سے لے کر ان کو پیک کرنے والے باکس کے ڈیزائن میں بھی نظر آتی ہے، اور اسی لیے سب سے زیادہ لوئل فینز ایپل کے پاس ہیں جو ان کی پروڈکٹ کے لیے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ فیلنگز جو آپ کا ہر وقت ہر ایک ڈپارٹمنٹ آپ کے کسٹمرز کے پاس کنوے کرتا ہے 24/7۔ آج کے دور میں کسٹمرز کو لوئل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ ورلڈ کی کئی فیمس جینز مینوفیکچر کمپنیز ان کے کسٹمرز کو ایجوکیٹ کرتی ہیں، ان کو کلوتھنگ اور فیبرک سینس سکھاتی ہیں، ان کو بیہائنڈ دا سین لے جا کر جینز بنانے کا پورا پروسیس اور فیکٹریز وزٹ کرواتی ہیں، جس سے کسٹمرز اور ان کے برانڈ کے درمیان ایموشنل کنیکشن بن جاتا ہے۔ آپ کے کسٹمرز کو سکھانے سے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہونے والا، کیونکہ ورلڈ کے فیمس کوک بھی اپنی ریسپیز لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دوسرے کوک ان کو کاپی نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ریسپی ان کی پرسنالٹی کا پارٹ ہوتی ہے۔ آپ کے لیے کمپٹیٹر سے آگے جانے سے بہتر ہے کہ آپ سمجھداری سے اس کمپٹیشن کو ہی ختم کر دیں، جیسے سٹیو جابز نے کیا۔ جب دوسرے ٹیک لیڈرز گیگا ہرٹز پروسیسرز اور میموری کی باتیں کر رہے تھے، تب انہوں نے آئی پوڈ کو 1000 سانگز ان یور پاکٹ کے نام سے لانچ کر کے کمپٹیشن کو ہی ختم کر دیا، اور آئی پوڈ مارکیٹ میں ہٹ ہو گیا۔ آپ کی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں سب سے یونیک بنانے کے لیے آپ کی پروڈکٹ کو آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ بنا دے، کیونکہ کمپٹیٹرز آپ کی پروڈکٹ کاپی کر سکتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی نہیں۔ اس بک میں سے سب پرنسپلز کو سمرائز کر کے دیکھیں تو فرسٹ، بزنس سٹارٹ کرنے کا بیسٹ طریقہ ہے ایسی پروڈکٹ بنانا جس کی آپ کو خود ضرورت ہو، جیسے نائکی کے فاؤنڈر بل بومین، ایلیشا اور جیسن فریڈ نے کیا۔ سیکنڈ، بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے کسی بھی ایکسپینسو چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے پہلے دن سے ہی اپنے کام کو بزنس کی طرح دیکھو، چھوٹا ہی صحیح مگر خود کا بزنس سٹارٹ کرو، سٹارٹ اپ نہیں۔ تھرڈ، سٹارٹنگ میں اپنے بزنس کے ایپی سینٹر پر دھیان دو، کیونکہ ایپی سینٹر ہی بزنس کا ہارٹ ہے۔ فورتھ اینڈ لاسٹ پوائنٹ، آپ کی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں سب سے یونیک بنانے کے لیے آپ کی پرسنالٹی کو ہی آپ کی پروڈکٹ کا پارٹ بنا دے، کیونکہ کمپٹیٹرز آپ کی پروڈکٹ کاپی کر سکتے ہیں مگر آپ کی پرسنالٹی نہیں۔ ایسی ڈھیر ساری باتیں اس بک میں لکھی ہیں
جو آپ کو آپ کے بزنس میں یونیک بنا سکتی ہیں۔